अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द AWF चेंज मेकर सीरीज़। हर दफ़ा हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया। उन्होंने अपनी ज़ात से बढ़ के जो कंट्रीब्यूट किया और जो सिर्फ ये नहीं चाहते कि उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर वो फोकस्ड हों, बल्कि वो अपनी ज़ात से उठ के सोसाइटी में अपने पर्सनल लेवल पे वो कंट्रीब्यूट करें या कर रहे हैं, जिससे एक पर्पसफुल और एक फोकस्ड ज़िंदगी जो है वो वजूद में आती है, स्पेशली जब हम यूथ की बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, कैरीज वंडरफुल एक्सपीरियंस and his forte is basically he's peak performance coach, thought leader, professional speaker, national international forums पे represent कर चुके हैं। इनका जो main focus है और the area है, जो domain है, that revolves around the CEOs of the companies and the organizations। उनकी capacity building करते हैं, उनको organizational जो उनके goals हैं उनको आगे किस तरीके से वो align करते हैं, refine करते हैं, उनकी help करते हैं उसमें। आसिफ साहब, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। आपसे कुछ मुख्तलिफ मौजू पे गपशप होगी। काइंडली हमें ये बताइए कि आपका जो सफ़र था प्रोफेशनल जो है कब स्टार्ट हुआ। हम ज़िंदगी में इवॉल्व करते हैं, हम स्टार्ट कहीं से करते हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि हमें इसको भी करना चाहिए, हमें इसको भी करना चाहिए। द अदर डे वी हैड SG you call Salim Ghori from the NetSol। हमारे बच्चों को पता चला, स्टूडेंट्स को जिनके साथ उन्होंने गपशप की, लोग समझते रहे कि वो ही इज़ IT गुरु। एंड व्हेन ही सेड आई हैव अ डिग्री विद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो वो लड़कों बच्चों ने मुँह में उंगली डाली। उन्होंने कहा जी ये तो चीज़ थोड़ी सी और हो गई। तो पैशन ने ड्राइव किया सलीम गौरी को और वहाँ ले गए जहाँ पर शायद वो अपने ख्वाबों की तकमील करना चाहते थे। आप क्विकली अपना तारुफ कराइएगा कि आपका प्रोफेशनल करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड वेयर यू आर टुडे, एंड इफ़ यू थिंक इफ़ इट इज़ इनफ टू बी व्हाट यू आर टुडे, या आपके ज़हन में अभी भी एक ख्वाब है जिसकी तकमील होना भी बाकी है। वो खालिद साहब यूँ है कि बचपन से ही लाइब्रेरी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो आई वॉज बॉर्न लाहौर and I used to study in Darussalam Library, Lawrence Garden, बाग़-ए-जनाब। तो वहाँ लाइब्रेरी में 8वीं 9वीं जमात में मैं जब सेल्फ़ स्टडी के लिए जाता तो कोई मेरी एज फेलो लोग आ जाते कि मुझे फ़िज़िक्स नहीं आ रही, तो मैं अपना बंद करके स्टडी उसको फ़िज़िक्स का कोई आर्टिकल समझाना शुरू कर देता। कोई आ जाता मुझे केमिस्ट्री का ये मुश्किल आ रही है, मैं उसको केमिस्ट्री को, अंग्रेज़ी का आ जाता अंग्रेज़ी। और यही रूटीन बचपन में रहती थी, यानी उन्हीं दिनों में 8वीं 7वीं में। तो माई कज़न यूज्ड टू सी मी दैट व्हाट इज़ दिस यंग बॉय डूइंग, एंड ही इज़ हार्डली स्पेंडिंग लेस टाइम ऑन हिमसेल्फ एंड ही इज़ हेल्पिंग अदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वन डे ही केम टू मी एंड ही सेड, ओ यार गल सुन, तू कोई खुदाई मददगार है, जिन्नों भी कोई मसला आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तू ओदी मुश्किल दूर करन लग पैना है। तो वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक के जहाँ का खमीर था। जी बिल्कुल। तो शायद वो एक जो इन बॉर्न एक डिज़ायर थी कि मैं लोगों के काम आऊँ और लोगों की लाइफ्स में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूँ। आई नेवर न्यू दैट आफ्टर सम टाइम आई विल बिकम अ प्रोफेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर और अ पीक परफॉर्मेंस कोच। And for the past like 25 years or so, I have been helping individuals, organizations, unleashing their true potential. और जो आपने कहा कि क्या मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं हूँ, तो इसका जवाब है नेवर। क्योंकि आप सफ़र में रहें तो ही मज़ा आता है, मंजिल मिल जाए तो ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। Exactly. इसलिए मंजिल की तलाश में रहना, मंजिल की जुस्तजू में रहना, यही मेरे ख्याल में तो एक कमाल हुस्न है ज़िंदगी का जो आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है आसिफ साहब, मुझे कैंडी ये बताइए हमें कि नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे,
یہ گیپس ہیں بیسکلی جو آپ فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک گرومنگ کی جہاں پہ بات آتی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی جہاں پہ بات آتی ہے, ڈائریکشن کی جہاں پہ بات آتی ہے, ہمارے اس وقت ان پرٹیکولر جو تعلیمی نظام ہے, کیونکہ تعلیمی نظام ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے کوئی بھی بچہ اور بچی پروفیشنلز بنتے ہیں. پروفیشنلز بننے کے بعد کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس وقت وہ اس قابل ہے کہ کم از کم جو بیسکس آف دا ریکوائرمنٹس ہیں آگے جہاں پہ پروفیشنلی انہوں نے پرفارم کرنا ہے, جس کی آپ بات کرتے ہیں, جن کو الٹیمیٹلی مزید ان کو گروم کرتے ہیں, کیا یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم؟ آئی ایم ٹاکنگ آف ان پرٹیکولر ہمارا جو انسٹیٹیوشنل جو ایک آؤٹ لائن ہے اس کی ایجوکیشن کی. جہاں تک خالد صاحب یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات ہے, بیکاز آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر آف دس فیلڈ فار اے لانگ ٹائم, کوارٹر آف سینچری, تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی زندگی کے دو حصے ہیں ایک طالب علم کے یا ینگ شخص کے. ایک اس کا اکیڈیمک ایکسلنس ہے, یعنی جو انسٹیٹیوشنز میں وہ سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے, یا وہ کوئی اسٹرانومی پڑھ رہا ہے, کوئی میٹا فزکس پڑھ رہا ہے, یا کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے, کوئی آرٹس پڑھ رہا ہے, کوئی سائنس پڑھ رہا ہے, وہ لٹریچر پڑھ رہا ہے. تو یہ اس کی اکیڈیمک ایکسلنس ہے. اور ایک اس کی پرسنل ایکسلنس ہے. تو اکیڈیمک ایکسلنس پہ تو تعلیمی ادارے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جہاں گیپ میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ I recall a story. One day I received a call and I attended the call and said, hello, who's there? And دوسری طرف سے آواز آئی, is this Asif Khan? I said, yes, I am. So there was a lady and she said, I have heard about you, that you coach other people. I said, yes, I do. So how may I help you? And she said, میرا ایک بیٹا ہے اور وہ شائع بہت ہے. He is too shy to even shake a hand with his uncle or his aunt. He is too shy to even have an eye contact with his class fellows and his cousins. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ ذرا نا کانفیڈنس پیدا کر دیں اور اس کو تھوڑا سا آؤٹ شائن کریں تاکہ وہ بھی با اعتماد بنے. اور زندگی میں اعتماد کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. اعتماد کے بغیر تو آپ ایک سڑک بھی پار نہیں کر پائیں گے. ایک پانی کا گلاس اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ پکڑیں گے اور آپ کو لگے گا پتہ نہیں ہل کے نیچے نہ گر جائے. تو شی سیڈ ٹو می, اس میں کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں آپ. تو میں نے کہا, وڈ یو مائنڈ اف آئی آسک واٹ از دی ایج آف یور سن؟ اینڈ گیس واٹ شی آنسرڈ. شی سیڈ ہی از 32. اینڈ آئی سیڈ ایکسکیوز می, what did you say? کہ آپ کے بچے کی کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 32 سال. میں نے کہا اچھا 32 سال میں بھی ابھی اعتماد اور کانفیڈنس نہیں آیا. تو میں اداروں میں دیکھتا ہوں بچے انٹرویو سکلز نہیں سیکھ پا رہے, بچوں کی کمیونیکیشن سکلز میں گیپ ہے, بچوں کو ٹیم بلڈنگ نہیں آتی, کوآپریشن نہیں آتا, کوآرڈینیشن نہیں آتا, اسٹریس مینجمنٹ نہیں آتی, ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آتی, پریشر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, پھر لائف میں اپنی گول سیٹنگ کیسے کرنی ہے. زندگی کے بہت سارے ادوار ہیں اور آپ کو تعلیم اتنا قابل کر دیتی ہے کہ آپ کریئر کو اچھا کر سکیں, لیکن بہرحال اپنی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے. مجھے آصف صاحب یہ لگتے ہیں, میں نے میٹرک کیا اپنے وقتوں میں, ہمارے میں تو تھا نہیں دوسرے والا سلسلہ, تو اینڈ آئی بلونگ ٹو ہمبل بیک گراؤنڈ. تو میں نے جب میٹرک کیا تو میٹرک ہمارے ٹائم پہ 9th اور 10th الگ الگ کر دیے انہوں نے کہ بورڈ کے ایگزام ہوں گے. میں نے میتھ یاد کر کے پاس کیا تھا. تو مجھے یاد ہے when I was in 10th تو میرے ایک ٹیچر تھے بھٹی صاحب, مجھے تمام ٹیچر بھول گئے ہیں, صرف بھٹی صاحب اس لیے یاد ہیں کہ the day he attended first class 10th میں جب وہ آئے تو انہوں نے اگلے دن مجھے بلایا کہ تم, مجھے ایسا لگتا ہے چھپتے ہو کلاس میں. میں پیچھے بیٹھا تھا کہیں جا کے, میں کہا نہیں سر میں یہیں پہ بیٹھتا ہوں. انہوں نے وقت کم ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے اس بات کو. انہوں نے مجھے بلایا اور وہ اس ٹائم پہ جو ریسیس یا وہ جو بریک کا ٹائم ہوتا تھا وہ پوری زندگی تھی اسٹوڈنٹ کی. ٹھیک ہے, اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر تو مطلب آپ سمجھیں کہ پنشمنٹ تھی وہ.
انہوں نے مجھے اسٹاف روم میں بلایا اور مجھے بتایا کہ اب تم ہر روز ایک پیج لکھو گے اور اس پہ تم لکھو گے کہ مجھے میتھ آتا ہے. میں نے کہا یہ کس عذاب میں ڈال دیا جس سے میتھ آتا ہے. اور اس وقت ٹیچر وہ دے یوز ٹو بی مور دین یو نو ریسپیکٹڈ مور دین دا پیرنٹس. کچھ چیز بھی اس طرح کی تھی. میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا, پھر وہ 2 صفحے ہو گئے, پھر وہ 3 ہو گئے. جب بس اتنا ہی لکھنا تھا مجھے میتھ آتا ہے, بار بار یہی سینٹینس. ہاں جی. پھر مجھے انہوں نے کیا کیا کہ جو کل پڑھنا تھا وہ مجھے ایک دن پہلے انہوں نے پڑھانا شروع کیا کہ چھٹی نہیں کرو گے تم, 1 گھنٹہ لیٹ جاؤ گے, گھر بتا دو اپنا. سر میں نے آئی واز سیکنڈ ان بورڈ جب بورڈ کا ایگزام ہوا. مجھے میرے وہ جو استاد تھے انہوں نے صرف یہ سکھایا تھا کہ تم کر سکتے ہو. وہ شمع جب جلی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ابھی بہت ساروں کو یہ بتانا ہے کہ تم کر سکتے ہو. اس وقت تعلیم کے ساتھ تربیت تھی, ایوالو ہوا, ویسٹ آتا ہے بیچ میں, ایڈوانسمنٹ آتی ہے بیچ میں. اسٹڈیز تو اچھا کر گئے, تربیت کو سائڈ پہ کر گئے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اف اے ٹیچر از ایز گڈ ایز یو آر, جو آصف صاحب ہیں, تو وہ جو ڈگری کے 4 سال ہیں, اٹس ناٹ 4 months 4 days. اس 4 سالوں کی یہ تربیت جو آپ بتا رہے ہیں, اگر یہ کپل ود دا ایکڈیمکس, وہ بچہ بچی جب نکلے خود کو لے کے, اون کرے خود کو, اور یہ کوالٹیز جو آپ اجاگر کرتے ہیں بعد میں, کیا خیال ہے کہ اس نظام میں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ریکنسیڈر کریں اپنے اس تعلیمی نظام کو؟ جاپان میں وہ سب سے پہلے بچوں کو لگا دیتے ہیں, بچہ اسکول صاف کرو, اپنی جگہ صاف کرو, ایسے کرنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریفک رولز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ ایوالو کرنا چاہیے چیزوں کو, تعلیمی نظام کو؟ نہیں, ویری ٹرو, لازماً کرنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کچھ ادارے کوشش کر رہے ہیں جہاں انہوں نے لائف اسکلس پروگرام ڈیولپ کیے ہیں, لیڈرشپ پروگرامس ڈیولپ کیے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ہر ایج کے لیے, وہ خواہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز ہوں یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوں. تو کچھ انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, کچھ ادارے اب محنت کر رہے ہیں, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ. باقی چونکہ یہ صرف محض کسی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں گرو کرنا, ڈیولپ کرنا. یہ میری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنی پرسنل ایکسلنس کو ڈیولپ کرنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 10 سال قبل میں نے اسی ضرورت کے پیش نظر کہ ینگ لوگوں میں کیا کمیاں ہیں, تو مجھے 6 ایریاز نظر آئے کہ یہ 6 ایریاز پر بڑی ضرورت ہے. تو میں نے ان 6 ایریاز پر 6 ویڈیو کورسز ڈیزائن کیے. شاید میں پاکستان میں پہلا شخص تھا جس نے ان ایریاز پہ باقاعدہ ویڈیو کورسز ریکارڈ کیے. بیک ان دا ڈے, آئی تھنک 10-12 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت یہ سوشل میڈیا اتنا پاپولر نہیں تھا. اس میں جو پہلا ایریا تھا وہ تھا ہاؤ ٹو سیٹ یور گولس اینڈ ہاؤ ٹو اچیو یور گولس. پھر ایک ایریا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا, ایک ایریا افیکٹو ٹائم مینجمنٹ تھا, ایک افیکٹو کمیونیکیشن سکلز تھا, ایک سیلف کانفیڈنس تھا, اور ایک اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ تھا. یہ 6 ایریاز مجھے لگا ایک ینگ شخص کو, بلکہ کسی بھی شخص کو, یہ پوری مینجمنٹ ہے. یس, یہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے 6 ایریاز پہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے. اور ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم پاکستان جو ہے وہ بڑا فرٹائل ہے ٹیلنٹ پیدا کرنے میں. پوری دنیا میں پاکستانی ینگ نوجوانوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کوٹ کروں. میں نے ایک بچوں کے انٹرویوز کیے ایک یونیورسٹی میں, ہمیں ایک چیپٹر لانچ کرنا تھا وہاں پہ. ایک بچی خاموش تھی, میرے سوالوں کے جب اس نے جواب دے دیے تو ایک وائب ہوتی ہے جو آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بچی کے اندر کچھ ایسا پوٹینشیل ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا ہوا یا اس کو تھوڑا سا راستہ دیا جائے نا تو شی ول بلو اپ ایوری تھنگ. اور یہ اٹ کوڈ ہیو بین ریورسڈ ایز ویل, کہ وہ بالکل ہی وہ نہ ہوتی. میں نے چانس لیا, شی واز میڈ پریزیڈنٹ آف دیٹ چیپٹر. تو مجھے میرے ساتھ والوں نے کہا بھائی ایک ہمیں بھی سمجھائیں, کیا دیکھا آپ نے, ہمیں تو فلاں زیادہ لگا, فلاں بچی زیادہ لگی. تو میں نے کہا نہیں یار, میرا آئی ول گو فار دس بچی. فاطمہ نام تھا. جس دن ہمارے چیپٹر کی لانچ تھی, شی واز ٹو ہوسٹ, اور وہ بولنا اتنا اس کو شائع تھی. وہ اسٹیج پہ آئی, اس کا یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ. تقریباً 400-450 کی آڈینس تھی اسٹوڈنٹس کی. وہ بچی اسٹیج پہ ہی بولنے لگی, بھول گئی کہ اس نے بولنا کیا ہے. وہ جو آئس بریک کرتے ہیں, میں کھڑا ہوا, میں نے تالی بجائی, میں سب کسی کھڑے ہوئے, پورا ہال کھڑا ہو گیا. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی.
वो फिर फातिमा हमसे कंट्रोल ना हुई बाद में. शी इज़ रनिंग अ कंपनी, मैरिड है, Excellent. हमारा तो बच्चा है वो, लेकिन मुझे कुछ एक्सपीरियंस इस तरह के हुए हैं. कहीं पे वो जैसे आप कहते हैं, कहीं पे आपको डेलिबरेटली कोशिश करनी होती है आफ्टर यू हैव सीन एंड कैरिड आउट द असेसमेंट कि जी यहाँ खड़े हैं, अभी यहाँ लेके जाएंगे. और कहीं पे जैसे आपने बोला कि टैलेंट यहाँ पे ऐसा है कि उस बच्चे बच्ची को सिर्फ प्लेटफॉर्म और ठीक बंदा बंदी नहीं मिले जो उसको पॉलिश करें आगे. आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. हमारा ये प्रोग्राम जो यूथ का है शऊर के नाम से, एवरी समर्स वी रन दिस प्रोग्राम, 2 वीक्स का है. और उनके मैं एक इस्तिलाह यूज़ करता हूँ, उनके दिलों के वो तार छेड़ते हैं कि जो जिससे एक जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है. ठीक है, इधर उधर फोकस की बजाय अपनी तरफ आप उनका फोकस कर देते हैं कि तुम्हें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. यू बिकम द रोल मॉडल rather than following the role models. No, I really appreciate Allah Wala Trust and Shahid Saab and people like you who are leading this youth empowerment initiative और यंग लोगों को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अली सुल्तान का भी शुक्रिया कि वो मुझे पकड़ लेते हैं. मैं हाथ मुश्किल से आता हूँ, लेकिन वो कहते हैं सर जब भी आप पाकिस्तान में हो, लाहौर आए हुए हो, तो कहीं ना कहीं मुझे एंगेज कर लेते हैं. सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू अल्लाह वाले ट्रस्ट, अली सुल्तान एंड यू पीपल दैट यू आर डूइंग ग्रेट वर्क. मोस्ट वेलकम जी. बेसिकली आई एम श्योर कि ये वक्त जो आप लगाते हैं, मुझे वो भूल गया एग्जैक्टली उसका मफहूम ये है कि अब वट एवर यू डू, वट एवर यू एक्ट हैज़ अ रिएक्शन. ठीक है, इट कम्स बैक टू यू. अच्छा करेंगे, अच्छा वापस आता है. यस. आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए जब कोई काम करते हैं, बंदे का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा असेसमेंट करता है कि लिया कितना, वापस कितना करना है. अल्लाह का थोड़ा भी किया हुआ, वाह वाह, नो डाउट अबाउट इट. मुझे नहीं पता वो किस अबंडेंस में वापस आता है. एग्रीड. थैंक यू सो मच आसिफ साहब फॉर योर टाइम. नाजरीन, यहाँ पे पाकिस्तान में एक शिकवा, मुझे नहीं लगता वो शिकवा है, लोग करते हैं कि टैलेंट कम है, लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं. आपको दिखाया कुछ ज़्यादा ख़राब जाता है, इतना ख़राब है नहीं. और आसिफ साहब जैसे लोग और शख्सियात जब तक हैं पाकिस्तान में, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज नहीं तो हम प्रोसेस में हैं टू बिकम अ ग्रेट नेशन. बनेंगे ज़रूर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगली एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.